بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزو دینی نسبت کے سے محبت رکھنے والے بھائیوں، اہل ایمان ساتھیوں، اللہ تعالی ہماری دین کی نسبت کی محبتیں اور دین صحیح پر چلنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی جو طلب ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور طلب صادق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچی طلب، اپنے تعلق کے حصول کی سچی طلب عطا فرمائے۔ دراصل تقریباً ایک ہفتے سے بیانات کی باضابطہ ترتیب نہیں ہو رہی ہے، اور اس کا سبب وہی ہے کہ یہ تو اس کا نیٹ کا کچھ معاملہ ہے، اس میں ابھی انشاءاللہ اس کی شکل بنے گی، وہ پورے طور پر صحیح طرح ترتیب نہیں بن پائی۔ تو آج میرا جی چاہا کہ اسی کی نسبت سے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ پچھلے سال بندہ اکثر جایا کرتا ہے اپنے ہندوستان وغیرہ کے دورے پر، تو ایک اللہ والے ایک بڑے بزرگ ہیں جو شیخ العلماء ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کے شیخ ہیں سہارنپور کے علاقے میں، اور حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کے سلسلے کے بزرگوں میں ہیں۔ بہرحال تو میرا ادھر جانا ہوا، بہت سے علماء تھے، سب مل کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب وہاں پہنچے تو میں نے خاص طور سے حضرت سے درخواست کی کہ مسافہ ہوا، دعا کی درخواست کی، اور یہ کہ کوئی خاص نصیحت فرما دیجئے جو حضرت جو اہم اور وہ سمجھتے ہوں۔ تو ان بزرگ نے جو نصیحت کی وہ یہ تھی، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ بھائی نصیحتیں زندگی میں کتنی سنی ہے بتاؤ، بہت نصیحتیں سن چکے ہو، جو سنا ہوا ہے جو اب تک لوگوں نے نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کر لو، اور یہ کہہ کر بس سکوت اختیار کیا۔ تو میرے عزیزو، میں اس نسبت سے کہنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بیانات بہت سے حضرات ہیں جو ماشاءاللہ اپنی طلب کا اظہار کر رہے ہیں، اور بہرحال طلب ہونی چاہیے کہ بھئی یہ غذا ہمیں ملتی تھی، سب کی روحانی غذا ہے یہ، اس کو یہ نہ سمجھے کہ صرف آپ لوگوں کی، نہیں بیان کرنے والے کی بھی۔ اسی لیے انسان دین کا طالب ہو، معلم متعلم، جب وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو چاہے وہ بیان کر رہا ہو، سن رہا ہو، یعنی اس ماحول میں ہو، ایک ماحول ہے، دونوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، قلب کو، ایک روح کو عجیب و غریب قوت ملتی ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق میں روز بروز اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ تو بہت سے حضرات پوچھتے ہیں، اور بار بار ان کا میسیج بھی آیا کہ بھئی کچھ دنوں سے بیانات نہیں مل رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو میرے عزیزو، ان حضرات کی خدمت میں تو یہ بات عرض کروں گا کہ اس کا اظہار تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ کم از کم کچھ سننے والے ہیں جن میں ایسی طلب ہے ماشاءاللہ کہ وہ بیانات کو سنتے ہیں، اور دین کا یہ ایک ذخیرہ جو پیش کیا جاتا ہے ان کے دلوں میں اس کی عظمت ہے، قدر ہے، اور سنتے ہیں، ان کو نفع ہوتا ہے، اور وہ تمنا میں رہتے ہیں، شوق میں رہتے ہیں، طلب میں رہتے ہیں کہ کچھ مال مسالہ روح کا آئے گا۔ عزیزو، جس طرح اللہ نے جسم کی غذا بنائی ہے، اسی طرح روح کی بھی غذا بنائی ہے۔ ساری یہ جتنے تقریر اور بیانات اور یہ ساری جتنے ذکر و اذکار کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق کی باتیں ہیں، قرآن سنت احادیث شریفہ سے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، سب باتیں ہیں، یہ روح کی غذا ہے، روح کی غذا۔ میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، گرچہ حاصل ہو مجھے، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، اے خدا۔ جی یہ شعر، یہ دو شعر ہیں، سنانا چاہتا ہوں۔ اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو، بے تیرے پاتی نہیں جو چین باسد مال و زر، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بحر و بر۔ اس لیے یہ باتیں، بیانات، یہ وعد و نصیحت، یہ موعظت، یہ تذکرے، جی یہ سب اللہ عز و جل کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، اللہ تعالیٰ کی صفات، دین کی حقانیت، جنت و جہنم کے تذکرے، جی ہاں، یہ سب تذکرے ہمارے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، اور روح کی یہ غذا ہے، روح کو قوت ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، روح کو خاص انوارات اور تجلیات ملتے ہیں۔ تو اس لیے تمنا میں رہنا چاہیے، شوق رہنا چاہیے، اور اس کی
جی قدر دلوں میں ہونی چاہیے، اور نہیں آ رہے بیانات تو کیوں نہیں آ رہے تھوڑا سا معلوم کر لیں، ورنہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سامنے والے کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بیان چلا گیا نہیں چلا گیا۔ اسی لیے یہ ہوا کہ اس دوران بعضوں کو جب میں نے پوچھا، جن کو میں خاص سمجھتا ہوں کہ یہ خاص ہیں، یہ عزیزو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے پاس رہنے والے خاص تعلق والے بظاہر وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور بہت سے نئے جڑے اور ان میں طلب ہے، جیسے وہ ایک اللہ والے تھے کہ جب انہوں نے کسی کو اجازت دی، خلافت دی، اور دوسرا مدت سے وہاں تھا اور اسے نہیں ملی، تو کہا لکڑیاں لاؤ، خشک اور تر لکڑیاں دونوں وہاں لا کر آگ لگائی گئی، تو خشک لکڑی میں جلدی سے لگ کے وہ آگ لگ گئی، پکڑ لی اس نے اور جلی، اور تر لکڑی میں نہیں لگتی۔ فرمایا انہوں نے اپنی خواہشات کو جلا کے یہ کر دیا ہے، سوکھا کر دیا اپنے آپ کو، ساری نفسگی آرزویں خواہشات کو سب بالکل وہ کر دیا ہے انہوں نے مجاہدات کر کر کے، جی، اور تم ابھی وہیں کے وہیں ہو تو کیسے؟ تو اس لیے میرے عرض کرنے کا منشا ہے کہ بہت سے ایسے اس ہفتے کے دوران بعض یہ چیزیں ظاہر ہوئی کہ بہت سے ایسے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا خاص ربط و ضبط ہے، تعلق ہے، لیکن کوئی کسی طرح کی طلب نہیں، کچھ بھی علم نہیں، پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بیان یعنی کوئی ایک مرتبہ بھی پوچھے کہ بھئی بیان نہیں آیا، کیا ہوا، کیا بات؟ گو کہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں، اور حسن ظن یہی ہے کہ میں سمجھوں گا کہ ان کو اطلاع ہو گئی کہ بھئی کچھ خرابی ہے، جی تکنیکی خرابی جسے کہتے ہیں نیٹ وغیرہ کی، تو اس لیے بیانات نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن میں بتانا چاہتا تھا بعضوں کو جب میں نے پوچھا جو خواص تھے، بھئی کیا ہو رہا ہے، بیانات آپ مل رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں، تو جواب یہ تھا کہ جی فلاں تاریخ سے پتہ نہیں کتنے دن بتائے، مجھے بیان ملا ہی نہیں۔ کبھی کبھی جاوید بھائی کوئی بیان بھیجے ہیں بس، ورنہ تو مل ہی نہیں رہا۔ میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے، مل نہیں رہا یا لینے کی بیان کوشش نہیں کر رہے ہو؟ جس دن سے تمہیں بیان بند ہوا، 2 ہفتے 4 ہفتے، تو اگلے دن رابطہ کرنا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن۔ میں بیان چاہتا ہوں، مجھے بیان کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیا سبب ہوا ہے؟ جی میری بدعمالیوں کی نحوست ہے، میرے گناہوں کی نحوست ہے، مجھ سے ناقدری ہوئی ہے، مجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کی جیسے عظمت ہونی چاہیے اس میں خلل ہوا ہے، بیانات کو جس طرح سے توجہ دھیان سے سننا چاہیے، جی اس میں فتور اور خلل واقع ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھین لیا گیا مجھ سے، ایسا ہے کیا معاملہ؟ میں نے ان سے کہا بیانات نہیں آ رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنے، خود بخود آگے ٹپک کے پڑ جاتے تھے، تو کبھی سوتے ہوئے چلتے اٹھتے بیٹھتے، جب جی چاہا تھوڑا بہت سن لیا، باقی کوئی خاص پرواہ نہیں۔ افسوس صد افسوس، خاص یعنی اپنے جن کو میں خاص سمجھتا ہوں، جو اچھا خاصا قرب اور تعلق کا اظہار بھی کرتے ہیں، پتہ چلا کہ اتنے دنوں سے بیان ہی نہیں، اور کوئی پرواہ بھی نہیں۔ تو سنو میرے عزیزو، بیان نہیں میں آج بھی کر رہا ہوں، لیکن اسی ہر اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات پیش آتی ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوتاہی نہ ہونی چاہیے، بندہ بھرپور کوشش کرے۔ تو اس میں بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک سبق ہے، سبق یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے بھیجا ماشاءاللہ، اور ان کی تو طلب ظاہر ہوئی کہ ان میں طلب صادق ہے کہ ہاں ان کو بیان سے نفع بھی ہے اور انتظار بھی ہے، اور اس کی ایک وقت، ایک احترام، ایک عظمت دل میں ہے، نہ ملنے سے طبیعت میں ایک وہ ہے احساس ہے کہ ملے۔ جی ان حضرات کی خدمت میں تو ایک تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ مبارکبادی کے لائق ہیں، لیکن دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ان بزرگ نے جس طرح سے ہم لوگوں سے کہا کہ بھائی نصیحتیں تو بہت ہو چکی ہے، تو جو اب تک بزرگوں سے نصیحتیں سنی ان کو عمل میں لاؤ۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح میں ان حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ طلب تو ظاہر ہوئی، لیکن جن کو بیانات نہیں مل رہے ہیں یا ایسی کوئی بات ہے، تو ماشاءاللہ اسی پورے ہمارے سلسلے میں توفیق الہی، فضل خداوندی اور ہمارے مشائخ حضرات مشائخ کی دعاؤں توجہات کی برکت سے، اساتذہ کی دعاؤں توجہات کی برکت سے، اللہ عز و جل نے بہت سارے عنوانات اور مضامین پر اللہ نے باتیں کہنے کی توفیق دی۔ تو میرے عزیزو، جس دن کسی وجہ سے بیان نہ آ سکے یا آپ کے پاس وقت ہے تو پیچھے جاؤ اور نکالو کوئی بیان اور سن لو۔ بھائی ذرا دیکھوں، غصے کے تعلق سے مجھے بہت جلدی غصہ آتا ہے، بھائی ذرا دیکھوں حسد میرے اندر بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے، لاؤ ذرا تھوڑا سا اس کا کچھ دیکھوں کہ کیا شکل ہے، بھائی ذرا بچوں کے تعلیم و تربیت میں خلل واقع ہو رہا ہے، اور بہت سارے مضامین۔ اسی لیے مجھ سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ
مانگتے ہیں کہ یہ اس عنوان پر اس عنوان پر کچھ نصیحت کر دیں، تو میں بجائے یہ کہ ان کے خط کا جواب اس طرح سے دوں کہ الگ سے پوری کو نصیحت بھیجوں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسے بیانات ہوئے جیسے خواتین کی طرف سے کوئی بات ہو ان کے لیے باقاعدہ بیان ہو چکا، مرد و شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے اور دونوں کے لیے اس موضوع پہ بیان آیا، والدین کے لیے، اولاد کے لیے اور دونوں کے لیے اس موضوع پہ بیان آیا وغیرہ، اس طرح کے مختلف موضوعات ہیں ماشاءاللہ ان پر باتیں آئی۔ تو جب کبھی ایسی کوئی بات ہو کہ بھئی نیا کوئی بیان نہیں ہے، تو میرے عزیزو بیان، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، بیان مقصود نہیں، نہ تقریر نہ بیان نہ یہ سب چیزیں، ہم نے اپنے مشائخ سے سنا اور اس کا تجربہ کیا۔ جی ہاں، اللہ والوں سے تعلق، اللہ والوں کے ساتھ سچی محبت اور اللہ عز و جل کے سامنے اپنی سچی طلب دکھانا، کیونکہ فیاض حقیقی وہ ہے، اصل فیض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب اعذار پیش آ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے فیض جاری رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ جی حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نقوش و تاثرات جو تقریباً 600 ساڑھے 600 صفحات میں حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے حالات اور اس پر لکھی ہے، عجیب و غریب کتاب ہے۔ اشرف السوانح تو حضرت کی سوانح ہیں، لیکن وہ بھی سوانح سے عجیب و غریب کتاب ہے، یعنی ایسے سے واقعات لکھے کہ میں حضرت کو دعا کے لیے لکھتا تھا، ادھر لکھ کے خط ڈالا بھی پہنچا نہیں اور اللہ کی طرف سے شفا مل جاتی تھی۔ مطلب یہ نیک عمل اللہ کے سامنے تو پیش ہو گیا نا۔ جی تو بہرحال اس لیے ان لوگوں کی خدمت میں تو عرض کروں گا کہ طلب تو ہو ماشاءاللہ، لیکن ساتھ ہی یہ ہے جب فرصت ہو اور کوئی ایسا معاملہ ہو تو دوسرا کوئی خاص کسی موضوع پر، میں اپنے کو کہتا ہوں، چلو آپ کی مثال چھوڑو، میں اپنی مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اپنے اندر جب دیکھتا ہوں اس میں کمزوری یہ والا، تو خود اپنا کیا ہوا بیان بہت سی مرتبہ سنتا ہوں اور بے حد نفع ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے بھائیو، جب ہم بیان کرنے بیٹھتے ہیں یا کوئی اللہ کا نیک بندہ اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو میرے عزیزو، میرے پیارو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص ایسے مضامین عطا ہوتے ہیں جو عجیب ہوتے ہیں، پہلے سے معلوم نہیں ہوتے، مطالعہ کیے ہوئے نہیں ہوتے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ جیسے آج ہی کی بات ہے کہ کسی نے یہ حالات میں زیادہ صبر آزما حالات، میں نے ان سے عرض کی ایک بات اور بڑی عجیب تھی، یعنی میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، پوری زندگی میں نے یہ بات کبھی عرض نہیں کی، حالانکہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، تکلیفوں میں اور آزمائش کے حالات میں اس موضوع پہ بہت ہی مرتبہ بیان کیا ہے، لیکن یہ بات زندگی میں کبھی نہیں سوچی بھی نہیں، ذہن میں بھی نہیں آئی۔ اللہ نے ایک نیا علم عطا کیا، وہ کیا؟ پڑوسی سے لڑائی ہے، والدین کے ساتھ معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ کسی طرح کا جھگڑا ہے، یا بیوی کا شوہر کے ساتھ جھگڑا ہے، یا اولاد کا والدین کے ساتھ ہے وغیرہ۔ تو میرے عزیزو، دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم انتقام لیں، ہم بدلہ لینے کی کوششوں میں لگے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہم کمزور و ضعیف و بدلہ لینے چلے تو الٹے سے ہمیں ہی مار کھانی پڑے اور الٹے ہمیں ہی کورٹ کچہری کے چکر میں جا کے اور جیلوں میں زندگی گزارنی پڑے۔ لیکن چلو اگر ہم طاقتور بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں، سننا غور سے، جو میں عرض کروں گا غور سے سننا، انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا۔ ایک تو شکل یہ ہے کہ بندہ خود انتقام لینے کے لیے چلے، تو بتاؤ وقت خرچ ہوگا نہیں، انرجی کچھ خرچ ہوگی نہیں، صلاحیتیں کچھ خرچ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یعنی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ اور ہو سکتا ہے تم بدلہ لینے میں جتنا شریعت نے الاؤ کیا تھا اس سے تجاوز کر جاؤ تو ظالم قرار پاؤ گے، پھر اس ظلم کا بدلہ کی سزا آخرت میں اور دنیا میں ملے گی۔ اے وہ شخص کے جو مظلوم ہے، اے وہ شخص کے جو حالات میں ہے، اے وہ شخص کے جو مخلوق کا ستایا ہوا ہے، اے وہ شخص کے جس پر دوسروں نے زبانی، جسمانی، یعنی زبانی جملوں سے یا مار پیٹ کے ذریعے یا مالی حقوق کے ذریعے جس کو دوسروں نے نقصان پہنچایا، اگر تم اپنا بدلہ اللہ پر چھوڑ دو تو میرے عزیز، پہلی بات تو یہ کہ وہ بہترین طریقے سے آپ کا بدلہ لیں گے۔ نمبر دو، وہ بہترین اچھا شاندار والا آپ کو بدلہ دیں گے۔ آپ اگر بدلہ لینے چلو گے تو کیا کرو گے؟ کچھ ماں بہن کی گالیاں اور کچھ ڈنڈا پیٹ اور مار اور کچھ جملے، کچھ سخت جملے، کچھ غصے میں تیش میں، کچھ یہی تو کرو گے نا۔ لیکن جب آپ نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑا تو اللہ دیکھتے ہیں
اللہ سب دیکھ رہے ہیں میرے عزیز. ہاں ہر وہ جملہ کسی نے بولا اور آپ نے صبر کیا اور حلم اور بردباری سے کام لیا، ٹھیک عین اسی وقت میں اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اس میرے بندے بندی نے کس طرح سے کڑوے گھونٹوں کو پی لیا اور خون گویا کہ خون پی گئی ہے اور خون پی گیا ہے، یعنی آرزوؤں کا خون کر دیا اس نے. یوں کہو آرزوؤں کا خون، آرزو تھی کہ ابھی ڈانٹ ڈپٹ پلاؤں، خون کر دیا ان کا. کیوں؟ اللہ ہے بھائی، میں کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. اللہ عز و جل جی وہ سب بدلہ دے دیں گے، لے لیں گے، سب جانتے ہیں اور سب ان کے یہاں ہے کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کون زیادتی کر رہا ہے، کس پہ زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا، ہمیں نہیں پڑنا ان چکروں میں. تو یہ والی بات کہ اللہ عز و جل بہترین بدلہ دیں گے اور بہترین طریقے سے معاملے کو ہمارے لیے بہترین سے بہترین اور اچھا سے اچھا کریں گے، قلب کو ایسی ٹھنڈک بخشتی ہے. لہذا ہم کیوں پڑیں خام خواہ کسی کے پیچھے، ہم کیوں اپنے بدلے کے چکر میں پڑیں. اور دیا ہے اللہ نے سارے انبیاء اور اولیاء کو ایسی محبوبیت اور ایسا سب کچھ دیا. بہرحال یہ بات اس پر عرض کر رہا ہوں، بیان نہیں ملنے پہ عرض کرتا ہوں کہ پھر کوئی ایسا بیان سن لو، اور اس پر بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر بیان نہیں بھی سنا جاوے، جی اللہ عز و جل کے یہاں سے فیاض حقیقی، وہاں سے فیض ہوتا ہے. جی ہاں فیض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دل تو ہمارا اس کی طرح ہے جیسے ایک دن میں نے عرض کیا تھا، پر جیسے چٹیل میدان میں پر ہو اور تقلب ہر ریاح، ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر پلٹتی ہو، ادھر سے ادھر پلٹتی ہو. جی اللہ عز و جل بیٹھے بٹھائے قلب میں ایسے جذبات اپنی عبادت کے، بندگی کے، طاعت کے، نیکی کے، اور ایسی آخرت کی یاد اور ایسا تقوی اور ایسا قرب بیٹھے بٹھائے بظاہر لگتا ہے عطا ہو رہا ہے. بیٹھے بٹھائے نہ معلوم کس کی دعائیں ہیں، نہ معلوم کون سے عمل اور کون سے صبر کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. کون سے عفو درگزر جو انسانوں کو تم نے معاف کیا، کون سے معاف کرنے کا بدلہ دیا جا رہا ہے. کون سے کسی مصیبت زدہ کی جو مصیبت دور کی تھی اور اسے آرام پہنچایا تھا. کون سے والدین کے ساتھ کون سا ایسا عمل کیا تھا جو ان کو قلب کو اتنی ٹھنڈک پہنچی تھی کہ ان کے دل سے جو دعا نکلی تھی اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے. نماز وماز سب، تبلیغ جماعت سب، والدین کو ایسی ٹھیس پہنچائی کہ کوئی آہ نکلی. اب پھنسا پڑا ہے جیل میں، نکلنے کی کوئی شکل نہیں بن رہی ہے کہ سارے کاغذات تیار، سارے اسباب ظاہری تیار، نہیں نکل پا رہا ہوں، کیا کروں. اے بیان سننے والوں اور سننے والیوں، یہ بات ذہن دل کی تختی میں لکھ لو. والدین بہت نازک معاملہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بس ہمیشہ پلے سے گرا باندھ لو. اگر تھوڑا ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو جائے سہ لینا. ان کے دل سے نکلی ہوئی آہ اور ان کو پہنچی ہوئی ٹھیس وہ رنگ لا کے رہتی ہے دنیا میں بھی، آخرت میں تو ہے ہی. بہت واقعات ہیں لیکن وہ موضوع نہیں بیان کا. تو بھائی یہ عرض کر رہا تھا میں، جو پوچھ رہے ہیں بیانات، تو انشاءاللہ یہ بھی اب ہم بھیجیں گے اور یہ بھی جائے گا. تو کس کو جائے کس کو نہ جائے ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہماری طرف سے تو سب کو بھیجا جائے گا. ایک بات تو ان لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جن کو ماشاءاللہ طلب ہے، یہ طلب ان کی قابل قدر ہے اور ان کو انتظار ہے کہ بیان ملے اور روح کو تازگی ملے، اور ہم کچھ غذا روح کو روزانہ ہمارے ملتی ہے. ماشاءاللہ نمبر ایک مقصود نہیں ہے لیکن طلب ہو. اور پہلے ماضی کے بیانات ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ایسی ایسی اچھی باتیں اللہ نے کہلوائی. کتنے مہینے ہو گئے، 6-7 مہینے ہونے کو ہے، مسلسل تقریباً ہمارا سلسلہ جاری ہے. تو پہلے کبھی کوئی بیان نکال کے سن لینا چاہیے. تیسری بات ان لوگوں کی خدمت میں یہ ہے کہ بیان ویسے اگرچہ نہیں سن سکے تو آن لائن جب یہ ہوتا ہے تو اس وقت سب کو پہنچ سکتا ہے، غالباً اس وقت کوئی خرابی نہیں ہے. جی یہ واٹس ایپ کی جو براڈ کاسٹ سسٹم ہے، اس سے جب آڈیو شدہ یعنی ریکارڈ شدہ بیان کو بھیجتے ہیں تو اس میں کچھ پرابلم ہے، باقی سننے میں غالباً کوئی پرابلم نہیں. تو بھائی اگر آپ کو سچی طلب ہے تو وقت نکالو. تقریباً یہ اس وقت کا وقت ہوتا ہے 7:30 کے قریب ہمارے یہاں. 7:30 کا مطلب 8:30 9:30 10:30 پاکستانی وقت 10:30 ہے اور ہمارے یہاں کا 11 ہے. اس وقت میں بیٹھ کر کے سن لو. عام عادت یہ تھی کہ ریکارڈنگ سنتے تھے، لیکن جب تک یہ درست نہ ہو تو اس میں سن لو. یہ باتیں تو ان کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اور جو ماشاءاللہ ایسے مستغنی اور بے نیاز ہیں ان بیانات سے اور دین کی باتوں سے کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے،
ان کو کوئی احساس ہی نہیں، پتہ بھی نہیں کب بند ہوا اور کب آ رہا ہے اور کب جا رہا ہے. جی کبھی سن لیا 2 مہینہ پہلے، جی 1.5 مہینہ پہلے، جی فلاں وقت پہ. پھر کبھی حسرت سے کہتے ہیں حضرت بیان نہیں مل رہے اتنے دنوں سے. جب تمہیں 1 دن 2 دن بیان نہیں ملا تو تم نے کیوں اطلاع نہیں کی، کیوں خبر نہیں لی؟ یہ تو دلیل عدم طلب کی ہے میرے عزیز. یاد رکھنا اللہ عز و جل، جی وہ ایک شعر ہے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. ہاں یہ طلب بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے. اللہ کے قرب کی طلب، اللہ کے سے تعلق، معرفت، محبت، اور اللہ تعالیٰ کی خاص ولایت و دوستی، اعلیٰ مقام صدیقین کا. معصیت چھوڑ دی، گناہ چھوڑ دیے، طاعات پہ لگ گیا ماشاءاللہ، لیکن ابھی قرار نہیں ہے. غفلتیں بھی چھوڑنا چاہتا ہے، غفلتوں کو چھوڑ کر 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رہنا چاہتا ہے، لیکن ابھی بھی قرار نہیں ہے. ہائے ہائے، ایسے بھی بندے ہیں اللہ کے ابھی بھی قرار نہیں، تڑپتے رہتے ہیں کہ اللہ عالم غیبت سے عالم حضوری عطا کر دے، حضوری کا عالم عطا ہو جائے. نمازیں پڑھوں، تلاوت کروں، انسانوں میں رہوں تو بالکل عالم حضوری میں رہوں، جیسے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ میرے سامنے ہیں. جی یہی کیفیت تو نماز میں مطلوب ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. یہ اعلیٰ درجہ ہے، گویا کہ دیکھ رہے ہو، مشاہدے کا. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جی مراقبہ کم از کم اتنا دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کا تو کم از کم احتساب رہے. تو یہ درجات ہیں، طلب ہونی چاہیے کہ اعلیٰ پہ پہنچنا ہے، اعلیٰ پہ، تاکہ میرے پیارو جس دن روح بدن سے جب جدا ہو، روح بدن سے جب جدا ہو اور یہ بدن یہاں جا کے مٹی میں ملے تو ہم خوش ہوں، راضی ہوں، شائق و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہوں. اور آثار جب ظاہر ہونے لگے تو اندر روح کو وجد آنے لگے اور خوشی طاری ہونے لگے روح میں کہ الحمدللہ رب حقیقی میرے خالق، جنہوں نے مجھے جی مائع گندے پانی سے اس طرح کا وجود دے کے جی دنیا میں بھیجا، اور پوری زندگی جن کا میں گیت گاتا رہا، جن کے دربار میں حاضر ہوتا رہا، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھ کے، اور قدم قدم پہ میں جن کو یاد رکھا، جن سے ملنے کا وقت ہے وغیرہ، تو شوق کے ساتھ جا رہا ہو. روح بدن سے روز جدا ہو رہی ہے. اس لیے قبر کے تنگ و تاریک گڈھے میں جا کے انسان پڑ جاتا ہے. وہ تو ایک مستقل موضوع ہے، بہرحال کیا بیان کروں. تو میرے عزیزو، ہاں یہ قدر کیجئے ان سب چیزوں کی. یہ نہیں کہ میرا بیان، نہیں، دین کی باتوں کی جو نصیحتیں ہیں، قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں، ان کی قدر. یہ مقصود ہے ہمیں یہ مقصود نہیں کہ ہمارا ہی نہیں، آپ حضرات کو نفع کہیں اور سے ہے اور کسی اور جگہ سے اچھا بیان سننے کو ملتا ہے اور نفع ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں کہ سنو. ایمان میں ترقی ہونی چاہیے، اللہ کا قرب بڑھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے کاموں میں ہماری زندگی خرچ ہونی چاہیے. ابھی میں نماز میں مسجد میں پڑھتا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا. اس آیت کا میسج، پیغام آپ سب کو یہ آیت یاد ہوگی. کیا ہے؟ بنیادی طور پر دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے کرنے کے کیا کام ہے؟ ایمان، عمل صالح، اور ایمان اور عمل صالح کی دعوت. اسے ہم شارٹ میں کیا کہتے ہیں؟ خلوتوں میں بھی اللہ کی محبتیں اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت، اور خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی یادیں ہوں، اور جلوتوں میں اللہ کی عظمت و محبت کے تذکیرے ہوں، اللہ کی عظمت و محبت کے تذکیرے ہوں. اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. پیارو، مال کتنے ہی جمع کرتے ہیں، جب قبر میں جاتے ہیں. میں آج لیٹا ہوا تھا فجر کے بعد، تو پورا عجیب و غریب اس کا ایک مشاہدہ سا خواب میں چل رہا تھا، یہ عالم برزخ کا. ہائے ہائے میرے عزیزو، غور کرنا. ساری زندگی بیچارہ کما کے اتنے سب کچھ جمع کیا اور اتنا سارا کیا، قبر میں جا کے چھوڑ کے آگے. اب وہاں غیر معینہ مدت کانپ اٹھتی ہے روح میرے پیارو، کانپ اٹھتی ہے روح جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی دن، کوئی اس کی کوانٹٹی، کوئی اس کی تعداد، کوئی اس کی لمٹ ہے ہی نہیں. جس دن سے قبر میں گیا، اور یہی خواص سب گئے اور لے کے چھوڑ کے وہاں آئے، اور آنے کے بعد اب
کچھ اداس وداس رہتے ہیں، لیکن ابھی 2-4 ہی دن گزریں گے کہ تمہارے مالوں کے تذکرے اور اس پہ لڑائیاں اور جھگڑے شروع۔ ہائے ہائے کتنا نا سمجھ ہے وہ شخص، اللہ اللہ اللہ، کتنا نا سمجھ ہے میرے پیارو، کتنا نا سمجھ و نادان ہے وہ شخص۔ حدیث شریف میں مضمون آیا، اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے۔ میرے پیارو، جو مال غلط طریقے سے قبضہ کیے ہوئے ہو، لوگوں کے قرضے دبائے ہوئے ہو، پراپرٹی دبائے ہوئے ہو، اور جھوٹ بول بول کے دھوکہ دے دے گا، اور نہ معلوم کس کس طرح سے لا کے گھروں میں جمع کر رہے ہو، پیارے کل کو تم تو قبر میں لیٹو گے۔ میرے شیخ مسلم بن جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کشمیری کو، جب وہ ملنے کے لیے گئے بیٹھے تھے تو سرکاری ملازمت میں تھے، رشوت آتی تھی، تو انہوں نے خود قصہ سنایا۔ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ نے خاص انداز سے چٹخارا لے کے کہا، ایسے منہ سے چٹخارا لیا کہ ایسے یہ تمہارے جو بعد میں رہنے والے وارثین چٹخارے لے کے مال اڑائیں گے تمہارا، اور تم اس عذاب میں وہاں پھنسے پڑے ہوگے کہ یہ رشوتوں کا مال کیوں تم نے جمع کیا تھا۔ اوفو، سمجھ ہونی چاہیے پیارو، یہ بیوی، یہ بچے، یہ اولاد، ارے بھائی ان کا رب اور ان کا پالنے والا تو اللہ ہے، ہم کس دھوکے میں پڑ گئے؟ اور پھر لمٹ سے زیادہ، حد سے زیادہ، حد سے زیادہ جمع جمع جمع، کتنے تو کہتے ہیں میں نے اپنی اولاد کے لیے اور اولاد کی اولاد نسلوں کے لیے یہ کر دیا۔ ارے نادان، تو نسلوں کے لیے کیا کرتا میں بتاؤں؟ ان کا تعلق رب کائنات سے کرا دیتا، رزاق سے کرا دیتا، سب مزے میں زندگی گزارتے۔ خیر خیر خیر، تو بھائی جو بیانات جن کو نہیں ملتے، جب تک یہ ترتیب نہیں بنی ہے تو سن لیا کرو۔ اس وقت میں تقریباً ہمارے یہاں کے 7:30 کے قریب، میں نے بتایا 8:30 9:30 10:30 ہوتے پاکستانی، اور جی باقی ہمارے وطن کے وہ 11 بجے ہوتے ہیں، اور باقی ہم یہ بیان بھیج دیں گے، جس کو ملے گا تو دیکھتے ہیں، بہرحال کتنوں کو ملتا ہے، کچھ اس میں اصلاحات کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب رہی ہو۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں اپنا خصوصی تعلق عطا فرما دے، اللہ والوں میں شامل فرما لے، نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل ہمارے قال کو ہمارا حال بنا دے، اللہ تعالی ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کر دے۔ اللہ عز و جل دنیا کی زندگی میں جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا اور بھیجا ہے، اللہ اس کی تکمیل کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی دے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں خوشی خوشی جا رہے ہوں، اور وہ جو قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ آیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق بنا دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب